صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوا، جیسے طارق جمیل صاحب نے کہا. اب ایک شخص نے ایک چیز کو دیکھا ہی نہیں ہے تو اگر اس کے خواب میں وہ آ سکتا ہے تو اسے کیسے معلوم ہوگا کہ میں نے اسے نبی کو ہی دیکھا؟ ہاں، بخاری مسلم حدیث ہے، جس نے خواب میں مجھے دیکھا میری شکل میں شیطان نہیں آ سکتا. باقی آپ کی بات درست ہے کہ نبی علیہ السلام کی جو شکل مبارک ہے اس کی 100% گارنٹی تو صحابہ ہی دے سکتے ہیں، اور اکثر یہ خواب ہوتے بھی جعلی ہیں، کیونکہ نبی علیہ السلام نے اپنی شکل کے بارے میں بات کی. اور بخاری میں مسلم میں 7 الفاظ ہیں. اس حدیث کے جو راوی ہیں تابعی محمد بن سیرین، وہ کہتے ہیں کہ جب وہ حضور کو حضور والی شکل میں دیکھے، اس کا مطلب ہے کہ ادر دین حضور کے دیکھے گا تو شیطان دیکھے. اور یہ تشریح سارے مانتے ہیں علیحدگی میں، سامنے نہیں مانتے، سامنے صرف میں آ کے بات کرتا ہوں. اور سامنے بھی مان لیتے ہیں. آپ کسی بریلوی کو منوا کے بتائیں کہ طارق جمیل کو نبی علیہ السلام کی زیارت ہوئی ہے، وہ کہیں گے شیطان کو دیکھا ہے. اور دیوبندیوں سے کہ طاہر القادری صاحب کو نبی علیہ السلام کی زیارت ہوئی اور ٹیکسی کا کرایہ مانگا، وہ کہیں گے شیطان کو دیکھا ہے. تو مانتے یہ خود بھی ہے کہ شیطان نبی علیہ السلام کی جو اپنی شکل مبارک تھی، جس طرح کی آپ کی آنکھیں تھیں، جس طرح کے آپ کے بال مبارک، داڑھی مبارک، ایگزیکٹلی جس طرح، اس طرح آج بھی کوئی نبی علیہ السلام کو دیکھ سکتا ہے، قیامت تک دیکھ سکتا ہے. امام مسلم نے صحیح مسلم کے اندر مقدمے میں چند تبع تابعین کا ذکر کیا ہے جنہوں نے نبی علیہ السلام کو خواب میں دیکھا ہے. امام ابو داؤد نے باقاعدہ ابو داؤد کے اندر ذکر کیا ہے تبع تابعین کا جنہوں نے نبی علیہ السلام کو خواب میں دیکھا اور ایک حدیث ویریفائی کی اور نبی علیہ السلام نے اس کی تصدیق کی. اس طریقے سے شمائل ترمذی میں آتا ہے کہ ایک تابعی نے جو مصحف لکھا کرتے تھے، یزید الفارسی ان کا نام تھا، تو انہوں نے نبی علیہ السلام کو خواب میں دیکھا تو وہ آئے ابن عباس کے پاس. تو ابن عباس نے کہا کہ مجھے حضور کا حلیہ بیان کرو. تو اس نے بڑا ڈیٹیل حلیہ بیان کیا. تو انہوں نے کہا ہاں واقعی اگر تم حضور کو ریئل لائف میں دیکھتے تو ایسے ہی تھے. تو نبی علیہ السلام کو دیکھنا ممکن ہے، لیکن یہ جو آج کل تماشا ہے زیادہ تر جھوٹ ہے یا شیطان والا معاملہ ہے. بہت کم ہے کہ جو واقعی نبی علیہ السلام کو دیکھتے ہیں. اور وہ بشارت اس شخص کے لیے تو ہو سکتی ہے، دوسرے کے لیے حجت نہیں ہے. اگر یہ کہتے ہیں دوسرے کے لیے حجت ہے تو بھائی میرے تو درجنوں اسٹوڈنٹس نے نبی علیہ السلام کو خواب میں دیکھا ہے اور میرے اسٹوڈنٹ بننے سے پہلے دیکھا ہے اور نبی علیہ السلام نے ان کو میری طرف بھیجا ہے. تو آپ یہ مان لیں گے؟ مجھے بتائیں. میں کبھی بیان بھی نہیں کرتا. میں اس لیے بیان نہیں کرتا کہ میں جب دوسروں کے ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں، یہ بھی میں ابھی ریبٹل کے طور پہ ان کو پھکی کے طور پہ کہہ رہا ہوں، کیا یہ مان لیں گے؟ اور کئی لوگ تو ایسے ہیں کہ جن پہ بڑا مشکل وقت آیا اور انہوں نے اللہ سے رو کے دعائیں مانگی ہیں، انہیں نبی علیہ السلام نے خواب میں آ کے کہا کہ تم اب صحیح راستے کے اوپر چل پڑے ہو. اچھا، اب ہم نے اتنی ساری حدیث کی بات کی اور ان سے سارے ریفرنسز لیے. اب حدیث کیا قرآن کی طرح ایک اوپن بک ہے کہ اسے کوئی بھی پڑھ سکتا ہے اور اسے علم حاصل کر سکتا ہے؟ دیکھیں جی، قرآن بھی یہ لوگ کہتے ہیں ڈائریکٹ پڑھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے. ہم تو قرآن بھی ڈائریکٹ پڑھنے کے قائل ہیں اور حدیث بھی ڈائریکٹ پڑھنے کے قائل ہیں. جہاں آپ کو سمجھ نہ آئے اہل علم سے پوچھیں. یہ بات بالکل درست ہے کہ جہاں پہ آپ کو بات سمجھ نہیں آئے گی تو قرآن کہتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. دیکھیں یہ مولویوں کے حق میں آیت پیش کرتے ہیں اور کتنی 2 نمبری کرتے ہیں. اس میں الفاظ ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اہل علم سے پوچھو اگر تم نہیں جانتے. اس کا کیا مطلب ہے کہ اگر جانتے ہو پھر پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. جب نہ پتا چلے، اب مجھے ایاک نعبد و ایاک نستعین کا پتہ چل گیا کہ میں نے اللہ ہی کو پکارنا ہے، اب میں جا کے کسی اہل علم کو پوچھوں کہ مجھے بتاؤ اس میں سے میں نے مرے ہوئے کو کیسے پکارنا ہے، تو اس کا تو مطلب ہے کہ میں قرآن ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوں. اگر تمہیں نہیں پتا تو اہل علم سے پوچھنا ہے. اور یہ حقیقت ہے کہ اہل علم دنیا میں ہمیشہ تھوڑے لوگ ہیں اور وہی ہے جو عقدے حل کرتے ہیں. قرآن میں سورہ توبہ کے اینڈ پہ آیا کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ پورے کے پورے قبیلے ہی علم حاصل کرنے کے لیے نکل پڑے. تو چاہیے کہ مسلمانوں میں سے چند لوگ نکلیں اور وہ علم حاصل کر کے اپنی قوم میں واپس آ کے انہیں سکھائیں. یہ سورہ توبہ کی آخری آیات ہے. ہم کب کہتے ہیں علماء سے نہ پوچھیں؟ ہم کہتے ہیں پوچھو علماء کو کتنے لکھے ہے. انجینئر صاحب نے کبھی یہ نہیں کہا کہ آپ نے علماء سے نہیں پوچھنا. میں کہتا ہوں علماء سے پوچھیں، لکھا کہاں ہوا ہے؟ کہتے ہیں یہ اگلا جملہ نہ بولے، بس صرف علماء سے پوچھیں. علماء سے کیا پوچھیں؟ مطلب علماء جو ہے انہوں نے کوئی فوڈ کی کوئی چین لانچ کی ہوئی ہے، کوئی کپڑے کی برانڈ شروع کی ہے جس کا ان سے پوچھنا ہے؟ ان سے تو پوچھنا ہے اللہ رسول کیا بتاتے ہیں. مطلب وہ کوئی پیغمبر تو نہیں، ان سے پیغمبر کی بات پوچھنی ہے تو قرآن و سنت سے بتائیں گے نا. تو قرآن و حدیث ڈائریکٹ پڑھیں، جہاں سمجھ نہیں آتی اہل علم سے پوچھیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. مگر آج کل کے جو عالم ہے، کوئی لینڈ کروزر میں پھر رہا ہے، کوئی اس طرح پھر رہا ہے، وہ سادگی والی زندگی نہیں ہے، تو کیا ان کو سن سکتے ہیں؟ سنیں، آپ کافروں کو بھی سنیں. شیطان بھی اچھی بات کرتا ہے، اس سے بھی لے لیں. ہمیں تو یہی بتایا گیا. ہم یہ پابندی نہیں لگا سکتے کہ آپ فلاں کو سنیں گے فلاں کو نہیں سنیں گے. وہ تو ممبروں پہ کھڑے ہو کے آپ کے بارے میں باتیں کرتے ہیں جی علی کو نہ سننا، علی کو نہ سننا. بلکہ تو وہ تو میں نے ویڈیوز دیکھی ہیں، وہ تو بڑے ہی ہارڈ ورڈ استعمال کرتے ہیں، ہارڈ ورڈ نہیں، گالیاں نکالتے ہیں. ہاں بالکل، وہ میں کہہ رہا ہوں. تو اس کا رزلٹ بھی آپ نے دیکھ لیا نا. میں نے بھی تو ویڈیو میں بتا دیا کہ آپ کے سامنے ریئل ٹائم لوگوں سے کہا کہ ہاتھ کھڑا کریں تو سارے کہتے ہیں نیگیٹو تعارف ہوا. آپ کو پازیٹیو ہوا تھا یا نیگیٹو ہوا تھا؟ نیگیٹو ہوا. ہاں تو بس نہیں، اب وہ تو علماء کا شکریہ ادا کریں نا آپ کیمرے میں. اب آپ تو کہتے ہیں جا کے سب کو دیکھیں، وہ کس وجہ سے کہتے ہیں کہ نہ دیکھیں؟ وہ اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ انہیں پتا ہے کہ جب ان کو دیکھیں گے نا تو جو ہمارے بیس لیس قسم کے عقائد و نظریات ہیں وہ ایکسپوز ہو رہیں گے. آپ اس کو چھوڑ دیں. اس وقت کئی علماء جو میرے خلاف باقاعدہ ویڈیوز بنا رہے ہیں، ان کے اپنے فرقے کے لوگ جب ان کو چھوڑ گئے اور انہوں نے میرے آ کے انٹرویو کیے اور اس ٹرانزیشن پیریڈ میں وہ ان کے ساتھ بھی رابطے میں تھے، انہوں نے ان کو ڈانٹا کہ تم نے انجینئر کے پاس نہیں جانا، تم گئے تو وہ سارے سوالوں کے جواب دے دے گا، کیمرے میں ہمارے مسئلے کی بدنامی ہوگی. یعنی انہیں پتہ ہے وہ جواب دے دیتا ہے.
تو وہ یہ چاہتے نہیں ہے کہ جواب پتا چلے. تو اس طرح کرنے سے تو ہونا کچھ بھی نہیں ہے, ہونا وہی ہے جو ان کے ساتھ ہو رہی ہے اور ہی ہوگی. اچھا آپ کی